اللہ 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 اللہ۔ مختلف طریقے ہمارے معاشرے کے اندر عاملین حضرات نے رائج کیے ہوئے ہیں جادو کو بتانے کے لیے۔ کوئی قمیض پیمائش کرتا ہے، کوئی بازو پر 2 لائنیں لگائے گا اور اس کی پیمائش کو پھر بعد میں چیک کرے گا تو وہ پیمائش بڑھ جائے گی یا کم ہو جائے گی یا اتنی رہ جائے گی۔ یہ بھی ایک طریقہ رائج ہے۔ یہ سب ڈھنڈوسلے ہیں، ان کا شریعت سے قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں، اور اس طریقہ علاج کا کہیں سے ثبوت ہی کوئی نہیں، ثبوت ہی کوئی نہیں۔ ہاں علامات ذکر کیے علماء نے کہ اگر یہ علامات پائی جائیں تو سمجھ لو جادو ہے۔ تاریخ کے اندر جادو کا رول ہے، آپ علیہ السلام پر بھی جادو کیا گیا، عورتوں کے ذریعے سے کروایا گیا۔ اللہ نے باقاعدہ سورۃ الفلق کے اندر ان کی کیفیت کو بیان کیا کہ وہ پھونک مار مار کر گرے لگاتی ہیں۔ عورتوں کا ذکر کیا باقاعدہ، منس کا صیغہ لائے۔ اسی طریقے سے مولانا عبدالحی صاحب 38 یا 40 سال کی عمر کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ بڑے پائے کے عالم تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو سرانے کے نیچے سے خون کی شیشی ملی۔ بعد کے اندر جب تحقیق کی گئی تو پتہ لگا کہ ان پر جادو کے اثرات تھے، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اور تاریخ کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو واقعی جادو اثر کرتا ہے، لیکن اگر ہر آدمی یہ ذہن بنا لے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دے اور اسباب اکٹھے کرنا شروع کر دے، انتہائی نامناسب ہے۔ گھر کے اندر جھگڑے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں جادو ہو گیا، رزق کما رہے ہیں، روزی لگ رہی ہے، وہ ضرورت سے کم ہے، ہم سمجھتے ہیں جادو ہو گیا۔ اگر رزق کما رہے ہیں، روزی ملی، وہ ضرورت کے مطابق پوری ہے لیکن وہ ضرورت پوری کر نہیں پا رہی، یعنی بے برکتی ہے، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ جادو ہے۔ ایک ایسی بیماری جسم کے اندر ہے جس کا 1 2 یا 2 سے زیادہ مرتبہ ہم نے علاج کروا لیا لیکن اس سے افاقہ نہیں ہوا، تو ہمارا فوراً ذہن گیا کہ ہمارے اوپر جادو ہے۔ میاں بیوی کی اکثر آپس کے اندر چپکلش رہتی ہے، شوہر بیوی سے محبت نہیں کرتا، اس کو خرچہ نہیں دیتا، اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھتا، تو بیوی سمجھتی ہے کہ ہمارے اوپر جادو ہے۔ جائیداد کے اندر حصہ پورا نہیں ملا تو جس کو دھتکار دیا گیا، حصہ نہ دیا گیا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے جادو کے ذریعے سے نکال دیا گیا۔ یہ سارے بھائی توہمات ہیں، توہمات۔ یہ ہمارے وہم ہیں جو ہماری عقل کے اوپر غالب ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہاروت اور ماروت کا جو واقعہ ہے، اس کو اجمالاً قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ 2 فرشتے ہیں، اور صاحب جلالین نے لکھا ہے کہ یہ فرشتے نہیں تھے بلکہ یہ بابل کے رہنے والے 2 شخص تھے، لیکن اکثر جگہ پر یہی بات لکھی ہے کہ ہاروت ماروت 2 فرشتے تھے۔ انہوں نے اللہ سے گفتگو کی اور حضرت انسان کے حالات کو زمین پر دیکھنے کے بعد کہ اللہ قتل و غارت یہ کرتے ہیں، زنا یہ کرتے ہیں، نشہ یہ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا یہ کرتے ہیں، غیبتیں یہ کرتے ہیں، چوری یہ کرتے ہیں، فساد یہ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ اے اللہ، انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیا آپ کی عظمت، آپ کی جلالت اور آپ کی ہیبت اور آپ کی قدرت سے واقف نہیں ہے؟ تو اللہ پاک نے ہاروت ماروت کو یہ جواب دیا کہ انسان جو دنیا کے اندر رہتا ہے، اس نے مجھے دیکھا کوئی نہیں، آپ لوگ مجھے دیکھتے ہو، انہوں نے مجھے دیکھا کوئی نہیں۔ اگر میری عظمت اور میرا مرتبت، میرا جلال، میرا مرتبہ اگر ان کے اوپر ظاہر ہو جائے تو یہ بھی آپ جیسے ہو جائے، یعنی جیسے آپ نافرمانی نہیں کر سکتے یہ بھی نافرمانی نہ کرے۔ اور تجربے کے طور پر اللہ نے پھر فرشتوں سے کہا کہ تم چاہو تو میں تمہیں انسانی صفات دیکھ کر زمین پر بھیج سکتا ہوں، اور تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ یہ لوگ مجبور ہیں۔ اور ہاروت اور ماروت کو منتخب کیا گیا اور اس کو زمین پر ان دونوں کو انسانی صورت کے اندر ہی نہیں صرف بلکہ انسانی صفات دی گئی۔ غصہ فرشتے کو نہیں آتا، انسان کو آتا ہے۔ محبت فرشتہ نہیں کرتا، انسان کرتا ہے۔ نفرت فرشتہ نہیں کرتا، انسان کرتا ہے۔ خواہش فرشتے کے اندر نہیں ہے، انسان کے اندر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دے کر ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو زمین پر اتار دیا گیا۔ یہ جیسے ہی زمین پر آئے تو ایک زہرہ نامی عورت ان کو پسند آ گئی، اور اس عورت سے انہوں نے چاہا کہ تعلق قائم کریں، اور اس
خواہش کی بنیاد پر پھر اس عورت نے آگے ایک مطالبہ رکھا، اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ اگر تم وہ دعا مجھے بتا دو جس دعا کو پڑھنے کے بعد تم آسمان کی طرف چلے جاتے ہو، تو میں تمہارا ساتھ اور تمہارا مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہاروت ماروت نے وہ دعا ان کو بتا دی، اور وہ عورت جو تھی وہ دعا پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف چلی گئی، اور اللہ نے وہ ایک زہرہ ستارہ بنا کر آسمان کے اوپر لگا دیا، اور وہ آج تک اور قیامت تک رہے گا۔ یہ تفسیروں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، کس حد تک صحیح ہے کس حد تک غلط ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہاروت اور ماروت نے چونکہ اس عورت کے کہنے پر بعد کے اندر کچھ ان سے کمیاں سرزد ہو گئی، تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کو ایک بابل کے کنویں کے اندر الٹا لٹکا دیا، اور وہ قیامت تک وہاں لٹکے رہیں گے۔ اہل تفسیروں نے یہ بات لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، وہ آ کر رونے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا میں کیوں روتی ہوں؟ اس نے کہانی سنائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اس نے عرض کیا کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان آپس میں ہوئی لڑائی، میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا چھوڑ کر، اور اس کی جدائی کے اندر میں روتی پھرتی تھی کہ اچانک مجھے ایک بڑھیا ملی۔ میں نے اس بڑھیا سے اپنی ساری کہانی شیئر کی، تو اس بڑھیا نے کہا کہ میرا انتظار کرنا، کل میں آؤں گی، اور وہ بڑھیا کل کو آئی، 2 کتے ساتھ اس نے لیے، اور جب وہ سامنے آئی تو اس نے اس عورت سے کہا کہ ایک کے اوپر تو سوار ہو جا، ایک کے اوپر میں سوار ہوتی ہوں، اور دونوں ان کتوں کے اوپر سوار ہو گئی، اور جیسے ہی آنکھیں بند کی تو وہ کتے دوڑنے لگے یا اڑنے لگے، اور فوراً ان کو بابل کے اس کنویں کے اندر کنویں کے پاس لے گئی جہاں ہاروت اور ماروت دونوں الٹے لٹکے ہوئے تھے۔ عورت کہتی ہے ہم وہاں پہنچ گئے تو اس بڑھیا مائی نے مجھے کہا کہ ان دونوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ مجھے جادو سکھائیں۔ عورت کہتی ہے میں ان کے پاس گئی جو الٹے لٹکے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں، تو ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ آپ یہ جادو نہ سیکھیں کیونکہ ہم بطور آزمائش دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں اور اس کا سیکھنا کفر ہے۔ لیکن اس عورت نے کہا کہ نہیں میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ جب اس نے اصرار کیا تو ان دونوں فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ سامنے تندور ہے، اس تندور کے اندر جا کر پیشاب کر کر واپس آؤ۔ وہ گئی اور پیشاب کرنے کے لیے بیٹھنے لگی، ایک خوف سا طاری ہوا اس کے اوپر، اور وہ واپس آ گئی اور آ کر کہنے لگی ان 2 سے کہ میں نے وہ عمل کر دیا۔ تو فرشتوں نے پوچھا اس سے عورت سے کہ تم نے وہاں کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتی ہو، تم نے وہاں کچھ بھی نہیں کیا، پھر جاؤ۔ وہ دوسری مرتبہ پھر گئی، پھر پیشاب کرنے لگی، لیکن گھبراہٹ اتنی ہوئی کہ واپس آ گئی۔ آخر تیسری مرتبہ پھر بھیجا گیا اور تیسری مرتبہ اس نے حوصلہ کر کر وہاں پیشاب کیا۔ وہ پیشاب کر کر واپس آ گئی تو وہ دونوں اس سے پوچھنے لگے کہ وہاں آپ نے کیا دیکھا؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑا ہے اور اس کے اوپر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک دم جب میں نے پیشاب کیا تو وہ ایک دم آسمان کی طرف چلا گیا گھوڑا اس آدمی کو لے کر۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ ہاں وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے نکال لیا گیا، تیرے جادو کے سیکھنے کے اصرار پر وہ تجھ سے تیرا ایمان چھین لیا گیا۔ اب تم جاؤ، اب تم جادوگر نہیں ہو، جو چاہو گی وہ ہوگا۔ عورت کہتی ہے وہ مائی مجھے لے کر دوبارہ میرے گھر چھوڑ گئی۔ اس کے بعد میں نے تجربہ کیا کہ میں کہتی تھی خالی میدان کے اندر کھڑی ہو کر کہ یہاں پر گندم اگ جائے تو فوراً اگ جایا کرتی تھی، اور میں کہتی تھی کہ اس پر بالیاں لگ جائیں تو فوراً لگ جایا کرتی تھی، اور میں کہتی تھی کہ ان بالیوں کو کاٹ دیا جائے تو فوراً کٹ جایا کرتی تھی، اور میں کہتی تھی کہ یہ گندم اس کا آٹا بن کر آ جائے تو فوراً آٹا بن جایا کرتی تھی۔ تو وہ عورت حضرت عائشہ کے سامنے یہ ساری کہانی سنا کر پھر رونے لگی اما عائشہ کے سامنے کہ میں نے یہ کام کر تو لیا، سیکھ تو لیا، لیکن جب مجھے پتہ لگا کہ میرا ایمان مجھ سے نکال لیا گیا تو میں اب اللہ کے نبی کے پاس آئی تھی کہ یا رسول اللہ پوچھوں آپ سے کہ اللہ کے نبی کیا میری توبہ ہے؟ میں واپس آنا چاہتی ہوں، میں اپنے ایمان کو واپس لانا چاہتی ہوں، لیکن آگے آئی تو اللہ کے نبی کا بھی انتقال ہو چکا، لہذا اس وجہ سے چیخیں مار مار کر رو رہی ہوں۔
صحابہ سے مشورہ کیا گیا تو اکثر صحابہ نے یہ رائے دی کہ بس آپ اپنے والدین کی خدمت کریں اور اللہ سے ہر وقت استغفار کرتے رہیں. یہ حل نکالا صحابہ نے اس کا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شے کا دنیا کے اندر وجود ضرور ہے، لیکن ہر آدمی اگر اس کو اپنی عقل پر سوار کر لے تو یہ بہت غلط بات ہے. بس تھوڑی سی چھینک آئی نہیں اور ہم مر گئے، جادو کروا دیا کسی نے، جادو کروا دیا کسی نے. ایسا بالکل نہیں. دیکھو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جن کو سیف اللہ کہا گیا، اللہ کی تلوار. اللہ کے نبی مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا ایک مجمع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ عزا نامی ایک بھوتنی ہے، بھوتنی افریت، ایک جننی ہے عزا، اور بڑی طاقت والی ہے. تو کون جائے گا اس کو کاٹے گا؟ حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تجھ کو ڈرائے گی، وہ تجھ کو اپنا ہیبت ناک چہرہ دکھائے گی، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. حضرت خالد بن ولید نے تلوار لی اور ایسے ماری درمیان کے اندر دو ٹکڑے کر دیے. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب میں نے اس کو کاٹا تو دھواں نکلا، اندر سے دھواں نکلا. بھائی جس کا نام ہی اللہ کی تلوار ہو کیسے ہو سکتا ہے ممکن کے اوپر ہے؟ اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو چلا ہے نا کہ جادو جنات کا چکر، اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا. ویسے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس کے اندر جتنا ایمان کمزور ہوگا اس پر یہ چیز اتنی زیادہ ہیوی ہو جائے گی. کمزور ایمان والے کو جلدی پکڑے گی یہ چیز. اب ہمارے دماغ کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر کمزور ایمان والے کو پکڑتی ہے تو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو پھر کیسے ہو گیا؟ اگر کمزور ایمان والے پر ہی جادو ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے ہوتا ہے بھائی. وہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تعلیمات جو کہ ان آیات کا اترنا امت کے لیے تھا، تو اس لیے ان آیات نے اترنا تھا بطور علاج اور بطور نصیحت اور بطور طریقہ کار. اللہ پاک نے وہ آیات اتارنی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملہ ان سے ہوا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فلق اور ناس 2 سورتیں اتاری. باقی یہ علماء لکھتے ہیں کہ جس کا ایمان جتنا کمزور ہوگا وہ آدمی اس لائن کے اندر جلدی گرفت اس پر آ جائے گی. تو اپنے آپ کو بھائی مضبوط ایمان والا بنانا. جادو جنات واقعی دنیا کے اندر اس کی حقیقت موجود ہے، لیکن یہ بذات خود مؤثر حقیقی نہیں ہے. جب تک اللہ نہ چاہے یہ انسان کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے. ایک مولانا صاحب تھے، ان کے پاس ایک پنڈت آیا، پنڈت ہندوؤں کا پنڈت، اور کوئی شخص اس کو لے کر آیا اور وہ شخص مسلمان تھا اور اس مولانا صاحب کا پکا معتقد تھا. وہ اس پنڈت کو لایا اور آ کر کہنے لگا مولانا صاحب سے کہ حضرت یہ ہندو ہے، ہندو یہ ہوا میں اڑتا ہے، میں نے آپ کو کبھی ہوا میں اڑتے نہیں دیکھا، جبکہ آپ کا مذہب بھی سچا ہے. تو اس پنڈت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا مذہب سچا ہے. اگر یہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سچا ہے تو ان کو تو ہوا میں اڑ کر دکھائے. وہ مولانا صاحب بڑے متقی آدمی تھے، انہوں نے بڑا سمجھایا. مقصد تھا سمجھانے کا اس شخص کو جو ان کا پہلے معتقد تھا. اگر وہ نہ سمجھا پائے تو ظاہر سی بات اس کے ہندو ہونے کا ڈر تھا کہ یہ ظاہری شبد بازیوں سے متاثر ہو کر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہندو ہو گئے. بہت سمجھایا لیکن جب نہ سمجھے تو مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ. کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ صحن میں نکل گئے اور صحن میں نکلنے کے بعد آسمان کی طرف رخ کیا اور اللہ سے کہا کہ اللہ میری ذات کا کوئی مطالبہ نہیں، میری ذات کی کوئی لالچ نہیں، میں عزت اور اکرام نہیں چاہتا، لیکن یہ تیرے دین کا معاملہ ہے 100%. تو یہ اس نے یہ بات کی ہے مجھ سے کہ اگر تمہارا دین سچا ہے تو پھر اڑ کر دکھاؤ. اے اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں اڑوں. وہ مولانا صاحب وہاں سے اڑے اور انہوں نے دائیں چکر لگایا اور پھر بائیں چکر لگایا اور پھر آ کر زمین پر ٹھہر گئے. اس ہندو نے فوراً کلمہ پڑھ لیا پنڈت نے. جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت کس چیز سے متاثر ہوئے، یہ سب تو آپ بھی کرتے ہو اور یہ سب مولانا صاحب نے بھی کر دیا، تو ہوئے تو برابر ہی، فوقیت برتری تو نہیں ہے نا، اعزاز تو نہیں ہے. تو کہنے لگے نہیں آپ اس اعزاز کو نہیں سمجھو گے. میں سمجھ گیا. ان کا کیسے؟ کہا کہ میں ہندو ہوں اور ہندو دھرم کے اندر، ہندو مذہب کے اندر ہم جو چیزیں منتر پڑھتے ہیں ان کے ساتھ جب ہم اڑنے کا ایک
پروسیجر ہے، جب اس تک پہنچتے ہیں تو ہم صرف بائیں طرف اٹھ سکتے ہیں، دائیں طرف نہیں جا سکتے، یعنی ایک سمت میں ہم اپنی پرواز کر سکتے ہیں، دوسری سمت میں نہیں جا سکتے. جبکہ میری آنکھ نے دیکھا ہے کہ مولانا صاحب چاروں طرف مشرق مغرب شمال جنوب گھومتے رہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس اپنی طاقت نہیں، ان کے پیچھے کوئی طاقت ہے اور وہ رب العالمین کی ہے. اس لیے میں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، فوراً کلمہ پڑھ لیا. لیکن یہ باتیں بتا کر مقصود اسلام کی حقانیت ثابت کرنا نہیں ہے. اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے آپس کے اندر کسی دلیل کی ضرورت نہیں. بغیر دلیل کے الحمدللہ ہم اللہ پر ایمان لائے، بغیر دلیل کے ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے بھائی، ہم ایک علاقے کے اندر گئے، ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا پانی بھر کر لاؤ، بالٹی پانی کی بھروائی، میں نلکے سے پانی بھر کر لایا. پکا فرش تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے ایسے. انہوں نے کہا بالٹی کو الٹا کر دو، بھری ہوئی تھی بالٹی، دھات کی بالٹی تھی جس کی. انہوں نے کہا بالٹی کو الٹا کر دو. تو میں ہنسنے لگا، میں نے کہا حضرت ساری آپ کی دستگاہ جو ہے یہ پانی سے بھر جائے گی. انہوں نے سرائی کی، میں نہیں آتا پیا دیکھو الٹا کر دے. میں نے ایسے بالٹی کو الٹا کیا، ایک قطرہ بھی نہیں گرا، ایک قطرہ بھی نہیں گرا. بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوگی، نظر بندی اور پھر کہیں ہاتھ کی صفائی اور کہیں جادو، یہ ساری جادو کی ہی قسمیں ہیں. ان کا سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا علماء نے اس کو حرام کہا ہے، اس کو حرام کہا. تو ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اپنی عورتوں کو عاملین کے پاس نہ بھیجو بھائی، عاملین کے پاس نہ بھیجو. اللہ کے نبی نے تعلیمات کے اندر واضح طور پر احکامات جاری کیے. نظر لگ گئی، نظر کی دعا موجود ہے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے اوپر جادو کی اثرات ہے تو سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، اہتمام کرو. سورۃ البقرہ ہے، اہتمام کرو. سورۃ التغابن ہے، اہتمام کرو. ہمارے یہاں جو ایک ٹاپک چل چکا ہے نا جی، یہ بس عورتیں سارا دن اسی پلاننگ کے اندر کر رہی ہیں کہ کہاں سے ہوگا، پھر ایک پیر، پھر دوسرا پیر، پھر تیسرا پیر، پھر چوتھا پیر، اور سارا دن خاک چھانتی ہیں. اور ان لوگوں نے بے وقوف بنایا ہوا ہے، آگے مائیوں کو چلایا ہوا ہے، وہ اس بیچاری پتہ نہیں کس حال کے اندر کر رہی ہے. گھر کے اندر کھانے کے پیسے کوئی نہیں، لیکن عامل کو دے کر جائیں گے. تو اپنے گھر کے اندر بھی ایسا ماحول بنائیں کہ حق سچ کی دعوت ہو کہ حق یہی ہے بھائی. اللہ کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ 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 اللہ